الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو. بزرگی، بڑائی، یکتائی، کبریائی، حمد و ثنا اس مالک دو جہاں، خالق کون و مکاں کے لیے جو تمام قسم کی تعریفات کا مستحق ہے، جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، بہترین مخلوق بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، قوت دی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے نبی و رسولوں کو بھیجا. تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع کو لے کر میں یہاں پر ٹھہرا ہوں وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بھیجا ہے تو بہت سارے حقوق بھی ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے لگائے ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ جو عبادتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں. اللہ جو ہمارا خالق ہے، اللہ جو ہمارا مالک ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کے سامنے رکوع اور سجود کریں، اس کے سامنے قیام کریں، اس کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھیں، صبر کریں. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حق ہیں. لیکن اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو رشتے ناطے بنائے ہیں، دنیا کے اندر جو انسان بنائے ہیں، ان کے متعلق بھی ہمارے اوپر حقوق رکھیں. تمام حقوق میں جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں سب سے اہم حق ہے ماں باپ کا حق، جس پر آج میں بات کروں گا. والدین کا حق. اور یہ حق وہ حق ہے کہ اگر جو شخص بہترین طریقے سے اس حق کو ادا کرے
تو جنت کا راستہ تو یہیں سے اس کو مل جائے گا۔ جو شخص اس حق کی اہمیت کو سمجھے، جو شخص اس حق کو نبھاتے ہوئے دنیا سے جائے، تو سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کم و بیش 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ہماری پرورش کی ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذریعہ اس نے ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے، ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ اس لیے اس عرش والے نے اپنا حق بیان کیا تو اپنے حق کے فوراً بعد جس کو ذریعہ بنایا ان کے حق کا تذکرہ کیا اور کہا لوگو، او انسانوں، میرے بندو، میرا حق تو ادا کرو، لیکن یہ بھی جان لو کہ میرے حق کے بعد تمہیں اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں سورہ بنی اسرائیل سے آیتیں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا، انہی آیتوں کی روشنی میں آج میں گفتگو کروں گا۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان آیتوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، اگر اتنی بات پر آدمی عمل کر لے، ہر اولاد صرف اتنی بات پر عمل کر لے، ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز سے ذکر کیا ہے، دیکھیے وہ آیتوں کی تشریح میں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تمہارے رب کا صاف صاف حکم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا، یہ رب کا حق ہے۔ اور رب نے اپنا حق پہلے بیان کیا کہ دیکھو میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں خالق ہوں، میں دنیا چلانے والا ہوں، تو سب سے پہلے میرا حق مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ پیدا تو میں نے کیا ہے لیکن ذریعہ ان کو بنایا ہے۔ کھانا میں ہی دیتا ہوں لیکن کھلانے والے ہاتھ وہ ہیں، بیماری میں ہی دیتا ہوں تو شفا بھی میں ہی دیتا ہوں، لیکن راتوں میں تڑپنے والے وہ ہیں۔ اس لیے جہاں میرا حق ادا کرنا، میرے حق کے بعد یہ جان لینا کہ اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا، کبھی بھولنا نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اللہ نے وضاحت بھی کر دی کہ اچھا سلوک کا مطلب کیا اچھا سلوک، کس کو بولتے ہیں اچھا سلوک، کیا کرنا ہے تمہیں اچھا سلوک، میں نے کہہ دیا اچھا سلوک کرو، تو کیا اچھا سلوک، اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو تمہاری موجودگی میں اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں تمہیں ملتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملتے ہیں، دونوں باحیات ہیں، تمہاری موجودگی زندہ ہیں، تمہارے سامنے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس موجود ہے، احدہما او کلاہما، ایک ہے یا دونوں ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں 5 چیزیں کرنی ہیں، 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں آج میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں، بس یہ 5 کام تم کو کرنا ہے۔ نمبر 1 فلا تقل لہما اف، اللہ اکبر، تمہیں اف تک نہیں کہنا ہے، یہ تمہارے ماں باپ کا مقام ہے، جان لو، اف تک نہیں کہنا ہے۔ اور خاص طور سے کہا بڑھاپے کی حالت میں تو اور زیادہ، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتے ہیں،
راتوں کو جگاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اف تک نہیں کہنا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، ہم نوجوان کیا ہے، کیا سے کیا بول دیتے ہیں اپنے ماں باپ، کیا سے کیا بول دیتے ہیں۔ وہ ماں کہ جس نے 9 مہینے تک، 8 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا، جو دکھ درد کو برداشت کرتی رہی، جو ہمیں اٹھائے ہوئے پیٹ کے اندر چلتی رہی، جبکہ چلنا مشکل ہو گیا، کھانا مشکل ہو گیا، سونا مشکل ہو گیا، اٹھنا مشکل ہو گیا، بیٹھنا مشکل ہو گیا، وہ ماں چلتی رہی، وہ ماں چلتی رہی، اور ہماری پیدائش ہوئی، ہم پیدا ہوئے، اس نے تکلیفیں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، ہم رات رات بھر جگاتے رہے، وہ ماں جاگتی رہی، ہم رات رات بھر بستر گیلا کرتا رہے، وہ ماں بستر پر بستر بدلتی رہی، مگر کبھی اس نے اس کو تکلیف محسوس نہیں کیا۔ ہم بیمار ہو جاتے، ہم بیمار ہو جاتے، میں بخار آ جاتا، ماں تڑپ اٹھتی، میرے لال کو ہو کیا گیا ہے، میں صدقے جاواں، ماں قربان اپنے لال پر، کیا ہو گیا میرے بچے کو۔ یہ ماں، آج ہم اسی ماں کو کہتے ہیں کہ ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتی، تم نے دنیا کیا دیکھی، ہم نے دنیا دیکھی، تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا ہے، تم بولتی رہتی ہو۔ اس ماں کو ہم سکھاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ وہ باپ کی ہماری پیدائش کے بعد جس نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اس کی خوشی بھی ہم تھے، اس کا غم بھی ہم ہی تھے، وہ ہمارے لیے ہی محنت کرتا، ہمارے لیے ہر مصیبت سے جو باپ لڑتا ہے، ہمارے ہی لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ باپ، وہ والد، ہم کیا سے کیا بول دیتے ہیں آج، کیا سے کیا۔ ہم پیدا ہوئے، اس نے کوئی موسم نہیں دیکھا، دھوپ ہے، گرمی ہے، برسات ہے، وہ محنت کرتا رہا میرے بچی کی خوشی کے لیے، میرے بچے کی تعلیم کے لیے، میرے بچے کے فیوچر کے لیے، میرے بچوں کو بنانے کے لیے وہ باپ دن رات محنت کرتا رہا۔ حالات گزرے، وقت گزرا، زندگی کے شب و روز گزرے، دن اور رات گزرے، جاڑا گرمی برسات، کئی موسم گزر گئے، ہم بڑے ہوتے گئے، باپ کی عمر ڈھلتی گئی، ہم جوان ہوئے، باپ بوڑھا ہو گیا، ہمارے کندھے مضبوط ہو گئے، باپ کے کندھے کمزور ہو گئے، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، باپ کی کمر جھک گئی، ہمارے بال خوبصورت ہو گئے، ہمارا جسم خوبصورت ہو گیا، اور باپ کی عمر نے، باپ کے بڑھاپے نے اس کے جوانی کی تمام رعنائیاں اس سے چھین لی۔ آج ہماری جیب میں پیسے آ گئے، باپ کی جیب خالی ہو گئی۔ وہ باپ جس نے دن رات محنت کیا، اپنی عمر کھپا دی ہو ہماری پرورش اور پرداخت میں، آج ہم اس باپ سے کہیں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ آج ہم باپ بنے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، کل جب نوجوانوں تم باپ بنو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ جب کسی باپ سے کوئی اولاد کہتی تمہیں ہم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ سوچو، غور کرو، یہ ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ او لڑنا تو دور کی بات، جھگڑنا تو دور کی بات، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، گالی گلوچ دینا تو دور کی بات، فلا تقل لہما اف، او تم تو صرف اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم میرے بندے ہو، تمہیں احساس ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم یہ میرے سامنے رکوع سجدہ اگر دل سے کر رہے ہو تو جان لو کہ میرے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق تمہیں ادا کرنا ہے، اور وہ ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے فلا تقل لہما اف، کہ تمہیں اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا۔ حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ 10 حج کر لو، 10 عمرے کر لو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، لیکن اگر ماں باپ کو ستاتے ہو تو کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔
تو اللہ نے پہلا حق کہا فلا تقل لهما اف، تمہیں اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ کہا ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، دوسری بات یہ کہ انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، کبھی ان سے زور سے تیز آواز سے کبھی بات نہیں کرنا اپنے ماں باپ سے، اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ کبھی تمہاری گفتگو ادب کے دائرے سے باہر نہ ہو، تمہاری بات چیت، تمہاری گفتگو تمہارے ماں باپ کے سامنے ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام جب کبھی اپنے والدین سے کسی بات پر زور سے بات کر لیتے نا غلطی سے، تو فوراً جا کر صدقہ و خیرات کرتے، اللہ غلطی ہو گئی، بھول سے زور سے بات کر لی۔ اور ہمارا تو آئے دن شیوا ہے، زور سے گفتگو کرنا، یہ تو کوئی بات نہیں، معمولی سی چیز۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ انہیں ڈانٹنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا، ادب و احترام سے بات کرنا، ادب کا دائرہ کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا یہ تو دوسری بات، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، تیسری بات ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ چوتھی بات کیا؟ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے اپنا تمام تواضع پس رکھتے ہوئے ہمیشہ گفتگو کرنا، ادب سے رہنا۔ اللہ نے مثال کیا دی؟ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو اس کے پر جو ہے پھیلے ہوئے رہتے، پر پھیلا کر کے اڑتا ہے، لیکن جیسے اس کو زمین پر اترنا رہتا ہے تو پر سمیٹنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو زمین پر اترنا ہے۔ اللہ نے وہ مثال دی ہے، اللہ نے یہ سمجھانا چاہا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، تم بڑے عہدے پر پہنچ گئے، تم جج بن گئے، کلکٹر بن گئے، بہت بڑے مفتی بن گئے، لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے والے بن گئے، تم بہت زیادہ کمانے لگے، سب کچھ کرنے لگے، تم باہر کچھ بھی رہو، لیکن جب ماں باپ کے پاس تمہیں آنا ہے تو بڑے عاجزی کے ساتھ، احترام کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ تمہارا روب و دبدبہ جو باہر ہوتا ہے، وہ روب و دبدبے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں جانا ہے، بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اپنے ماں باپ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اللہ نے مثال دی کہ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے سامنے جانا ہے، سینہ تان کر کے، گردن چوڑی کر کے، اس طریقے سے اکڑتے ہوئے کہ گھر کا میں بہت سب سے زیادہ کمانے والا بچہ ہوں، میرے اوپر میرے ماں باپ ڈیپینڈ ہیں، میں ہی ان کا خرچہ چلاتا ہوں، میں ہی دوائیاں لاتا ہوں، میں ہی سب کچھ نخرے اٹھاتا ہوں، ساری چیزیں میں کرتا ہوں، تو میرے آگے پیچھے میرے ماں باپ پھرنا، ہم ایسے ان سے بات کرنا جیسے وہ ہمارے نوکر ہیں، ہم مالک ہیں، اس طرح بات کرنا نہیں 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 نہیں، بلکہ اس طرح تم دنیا میں کچھ بھی ہو، لیکن ماں باپ کے سامنے جب تمہیں پہنچنا ہے تو بڑے عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے پیش ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا، یہ ماں باپ کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے۔ اور پانچویں بات صرف یہی نہیں بلکہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ تمام کام کرتے ہوئے اف بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، ادب سے بات کرنی ہے، اور ہمیشہ ادب کے ساتھ ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے پانچویں بات یہ کرنی ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور میں ہمیشہ دعا کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا، باری تعالیٰ میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ کل وہ جوان تھے، میں ان کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، کل ان کے کندھے مضبوط تھے، میں ان کے کندھوں پر بیٹھ کر کے بستی گھوما کرتا تھا،
कल उनके पैर मजबूत थे, मैं दौड़ाया करता था, उनकी पीठ मजबूत थी, मैं उनके ऊपर बैठ करके खेला करता था। आज जिस्म के आज़ा कमजोर हो गए हैं, आज मेरे हाथ मजबूत हैं मगर मेरे माँ बाप के हाथ कपकपाने लगे हैं। आज मेरे कंधे मजबूत हैं मगर बाप का कंधा ढलक चुका है। आज मेरी गर्दन मजबूत है लेकिन बाप की गर्दन झुकी हुई है। आज मेरी कमर सीधी है, बाप की कमर कमान बनी हुई है। आज मेरे पैर मजबूत हैं और बाप के पैर कमजोर हो गए हैं। बारी ताला बचपन में जिस रहमत के साथ, जिस शफकत के साथ, जिस मेहरबानी के साथ मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रहम किया, आज वो कमजोर है। बारी ताला मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये दुआ करते रहना है। ये माँ बाप के हुकूक में बयान कर रहा हूं। ये बात जान लो, कोई मामूली चीज नहीं, मामूली चीज नहीं। अगर माँ बाप का हक अदा नहीं करोगे तो सुनो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। नबी ने क्या कहा, एक वाक़या सुनाता हूं, हदीस के अंदर इब्न हिब्बान की हदीस है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इस्लाम कबूल किया और उसने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी कज़ा नहीं करूंगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा। इब्तिदाई चीजें उस वक्त वही नाजिल हुई थी। उसने वादा किया, अहदो पैमान की, बैत की कि मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी मौत इस पर आए, जो इसने वादा किया कि हमेशा ये करता रहूंगा, तो वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, बशर्ते कि उसने वालिदैन की नाफरमानी और बदसलूकी ना की। ये नमाजें बेकार हो जाएंगी अगर वालिदैन खुश नहीं। ये रोजे रखने रद्द हो जाएंगे अगर वालिदैन की नाफरमानी करते हो। ये हज उम्रे किसी काम के नहीं आएंगे अगर वालिदैन तुमसे नाराज। इसलिए कि वालिदैन की रजामंदी बहुत अहम है। हाँ, अगर वो किसी गलत काम का हुक्म दें, किसी बुरे काम का हुक्म दे जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, तब उसको नहीं करना है, तब उसको नहीं करना है। वरना किसी अच्छे काम का हुक्म दे जिसके करने में कोई गुनाह नहीं, कोई बुराई नहीं, और आप वो काम नहीं करते हो, आप नाफरमानी करते हो, तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे। हम जन्नत हमेशा चाहते हैं, जन्नत मिले, जन्नत मिले, जन्नत मिले, जन्नत मिले। हमारे घर के अंदर जन्नत का रास्ता मौजूद होता है मगर उस जन्नत को देखते ही नहीं। क्या नबी का फरमान हम भूल गए? क्या नबी ने नहीं फरमाया कि जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या हमें पता नहीं? फिर उस जन्नत को क्यों खो दे रहे हैं? उस जन्नत को पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उस जन्नत को अपने हाथों से दूर क्यों कर रहे हैं? क्या नबी ने यह नहीं फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा है, उस दरवाजे को क्यों नहीं खोलते? उस दरवाजे को हासिल करने की क्यों नहीं कोशिश करते? एक बात जान लीजिए, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप को राजी करना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, ये अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है ऐसे बंदे से, बड़ा खुश होता है ऐसे बंदे से। और अगर किसी के माँ बाप ना हो ना, तो ये हुक्म दिया गया है, माँ बाप अगर नहीं है तो माँ बाप के बाद के जो लोग हैं, जिनको माँ बाप बहुत अहमियत देते थे, माँ बाप जिनको चाहते थे, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। तिरमिज़ी की हदीस है, एक आदमी आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। सोचो, माँ बाप की खिदमत करना गुनाह साफ करने का भी जरिया है, तौबा का भी जरिया है, माँ बाप की खिदमत करना। उसने आकर सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? अल्लाह से माफी तो मांगता हूं, लेकिन कोई और भी रास्ता बताइए, साथ साथ वो भी करूं ताकि मेरा गुनाह माफ हो जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि नहीं, मेरी वालिदा तो जिंदा नहीं। कहा अच्छा, तुम्हारी खाला है, माँ की बहन तुम्हारी खाला है? कहा हाँ, वो जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब जाओ उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सुलूक करो, उनके साथ अच्छा सुलूक। सहाबे किराम, हमारे असलाफ ऐसे थे कि माँ बाप की खिदमत तो करते ही करते थे,
وہ لوگ ماں باپ جن کو اہمیت دیتے تھے، ماں باپ کے جو قریبی تھے، ماں باپ کے جو عزیز تھے، ماں باپ کے بعد ان عزیزوں کا بھی خیال کرتے تھے کہ یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں، یہ میری والدہ یہاں پر ضرور جو ہے تحفے تحائف بھجاتی تھیں، میری والدہ اس گھر میں جو ہے ہمیشہ جاتی تھیں اور بڑا مان سمان دیتی تھیں، وہاں عزت ہوتی تھی، یہ میرے والدہ کی سہیلیاں ہیں یا دوست ہیں یا رشتہ دار کے لوگ اہمیت دیتے تھے کہ میرے والدین کے یہ عزیز ہیں، میرے والدین کے پہچان کے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے ہیں، ہے نا، حج یا عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ مدینہ کے آس پاس کے قریے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، آس پاس کے، وہ سب جا رہے ہیں، ایک قافلہ بالکل جا رہا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے اونٹ بھی ہے سفر کرنے کے لیے، اور ایک گدھا بھی ہے، اس وقت جو سواری مانی جاتی تھی گدھا بھی ہے، اور سر پر پگڑی بھی ہے، دھوپ سے، ریت سے، ہواؤں سے، گرم ہواؤں سے بچنے کے لیے یہ تمام چیزیں موجود ہیں ان کے پاس۔ اچھا، اب وہ جا رہے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بھی پیدل جا رہا ہے، اس کے پاس امامہ نہیں ہے، اس کے چہرے پر دھول پڑ رہی ہے، گرم جو ہے دھوپ اس کے چہروں پر آ رہی ہے، وہ پریشان لیکن پھر بھی سفر کر رہا ہے، پیدل کر رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا۔ اب کیسا تھا کہ وہ اونٹ پر سفر کرتے تھے، اونٹ ان کے پاس موجود تھا، لیکن اونٹ پر کیا ہے، اونٹ آپ دیکھیں گے آگے پیچھے ہوتا ہے، ایسا تو تھکان ہو جاتی ہے، باڈی کے اندر تھکان ہو جاتی ہے، تو جب تھک جاتے تھے تو گدھے پر بیٹھ جاتے تھے، وہ دھیرے دھیرے چلتا ہے، جھٹکا نہیں دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے۔ اب جب اس کو دیکھا تو بلایا اپنے قریب، کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام فلاں ہے۔ اچھا، تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد صاحب کا نام فلاں ہے۔ بتایا، اچھا، تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں صاحب کے بیٹے ہو تم؟ اچھا، شکل سے اس کے پہچان، تم فلاں صاحب کے بیٹے ہو، اچھا، ٹھیک ہے، یہ میرا گدھا جو ہے تم لے لو، بیٹھو اس پر بیٹھو۔ پھر اپنی پگڑی نکالی، امامہ نکالا، ہے نا، چہرہ جس سے چھپایا ہوا اس کو بھی نکال کر دے دیا۔ اب وہ خوش ہو گیا، خوشی آگے نکل گیا۔ ساتھ میں جو ساتھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ چلو ٹھیک ہے، گدھا دے دیے، یہ دوسری چیز تو بڑی اہم تھی دھوپ سے بچنے کے لیے، وہ بھی آپ نے دے دیا، دونوں چیزیں دے دی، ایک چیز خالی اپنے پاس رکھی، ایسا کیوں؟ جبکہ آپ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، آپ خود بلا کر کے اس کو پوچھیں تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، پھر بھی آپ نے دے دیا، وہ بھی سفر میں، کیونکہ سفر میں کوئی چیز دینا یہ آسان چیز نہیں ہوتی۔ آدمی گھر پر ہے تو کوئی بھی چیز دے سکتا ہے کیونکہ گھر پہ، لیکن سفر میں مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دراصل میں نے اس کو اپنی سواری، اپنی پگڑی اس لیے دے دی کیونکہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، میرے والد صاحب کے دوست کا بیٹا ہے، یہ میرے والد صاحب کے دوست کا بیٹا ہے، اس لیے میں نے اس نے سلوک کیا، اپنا دے دیا سامان، میرے والد صاحب کے دوست کا بیٹا ہے۔ سوچو، یہ ہوتی ماں باپ کی عظمت، یہ ہوتی ماں باپ کی عزت۔ ہمارے پاس کیا ہے میرے عزیزوں کہ والدین جب تک رہتے ہیں نا ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے ان کی پرواہ۔ صبح نکل جاتے ہیں ان کے سامنے سے، شام میں تھکے مادے آتے ہیں، سیدھا اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے پاس، بیوی سے پوچھ لیتے ہیں والدہ کی طبیعت کیسی ہے، والد صاحب کیسے ہیں، بس دوا لا کر دے دینا، 2 وقت کی روٹی دے دینا۔ کیا یہی ایک اولاد کے اوپر حق بنتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کرے؟ بس یہی حق ہے؟ کیا والدین نے ہمارے صرف اتنا ہی کیا تھا ہمارے لیے؟ بس اتنا ہی کیا تھا؟ جو کچھ انہوں نے کیا، زندگی ختم کر دی ہمارے لیے، بس اس کا یہی صلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے صرف ان کو روٹی دیں، کپڑا دیں، ہاں، اور دوائیں لا کر کے دے دیں، بس کافی ہے یہ؟ نہیں میرے عزیزو، نہیں، ان کے پاس وقت دیجئے، بیٹھیے۔ اس وقت خاص طور سے کہ جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، میں بتاؤں، وہ آپ کا وقت ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ دیکھیے بڑے خوش ہوں گے وہ، ہم انہیں تنہا
کر دیتے ہیں, ایک روم دے دیا اور روم میں بٹھا دیا, بس کافی ہے. بچے جا کر کھیل رہے ہیں, کبھی ہم ان کے پاس جاتے ہی نہیں, کبھی بیٹھتے نہیں, کبھی وقت نہیں دیتے. میرے عزیزو, ٹائم دو, وقت دو, ہے نا. ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے تھے؟ ہمارے والد صاحب, ہم چھوٹے تھے بھاگ کر کے ہمارے پاس آتے تھے, ہم کو ہی اٹھا لیتے تھے. بس ہمارے چہرے کی ایک مسکراہٹ سے ان کی ساری تھکان دور ہو جاتی تھی, سب بھول جاتے تھے. میرا بچہ, میرا بچہ, یہ کہتے ہوئے چومتے تھے. تھکان کے حالت میں آتے ہوئے بھی اٹھا کر کے پھر دکان پر لے کر کے جاتے تھے, ہمیں گھماتے تھے, ٹہلاتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم بھول کیوں جاتے ہیں آخر؟ وہی چیزیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, مگر والدین نے جو کیا وہ سب بھول گئے, ہمیں یاد ہی نہیں. کیوں آخر؟ کبھی آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں جھانک کر کے دیکھیے نا, تو آپ کو یہ جملے نظر آئیں گے. میں ان آنکھوں کی عکاسی کر رہا ہوں جو آنکھیں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر کہہ نہیں پاتی. میں ان جذبات کی عکاسی آج کر رہا ہوں جو جذبات آپ سے کچھ بولنا چاہتے ہیں مگر بول نہیں پاتے. وہ آنکھیں, وہ جذبات, وہ دل جو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں میں, تھوڑا وقت دے دیا کر. بوڑھا ہو گیا ہوں میں, تھوڑا وقت دے دیا کر. بیٹھ کر دو چار ہی صحیح مجھ سے باتیں کیا کر. تو ہی میری لاٹھی ہے, تو ہی میری روشنی ہے, کچھ پل کے لیے ساتھ راستہ میرے ساتھ بھی طے کیا کر. مر جاؤں گا ایک دن, چلا جاؤں گا چھوڑ کر, جو کچھ بچی ہے زندگی بیٹے لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا. وہ آنکھیں تم سے کچھ کہتی ہیں, سمجھنے کی کوشش کرو. صرف پیسہ دے دینا, صرف کپڑے دے دینا, دوائیاں لا کر کے دے دینا, بچوں کے ذریعے سے فروٹ پہنچا دینا, یہ بس نہیں ہے, یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے. بلکہ ماں باپ کا حق یہ ہے ان کے ساتھ ٹائم بتاؤ, ان کو وقت دو, ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کی باتیں کرو. تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے واسطے زندگی لگا دی انہوں نے, کیا کر رہے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ حیدرآباد کا واقعہ بھی پچھلے ہفتے کا, 2 بچوں نے اپنے باپ کو مار دیا. میں اس باپ کو بھی جانتا ہوں, ان دونوں بچوں کو جانتا ہوں, ذاتی طور پر جانتا ہوں, میری ملاقات ہے, اچھے سے جانتا ہوں, 5 سال رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ. دونوں بچوں نے, چہرے پر داڑھی ہے, دونوں بچوں نے, جو پولیس کہہ رہی ہے وہ میں رپورٹ دے رہا ہوں, دونوں بچوں نے باپ کو مار دیا جائیداد کے لیے. کس لیے؟ یہ کیسے نوجوان ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں, کیا تعلیم حاصل کی ہے کہ اپنے ماں باپ کا مقام مرتبہ بھول گئے. ماں باپ کی عظمت کو سمجھو. اللہ کے بعد جس کا حق تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں, وہ تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے ماں باپ. اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جان رکھو کل تمہاری ہڈیاں بھی کمزور ہوں گی, کل تم بھی بوڑھا ہوگے. آج تو تم گردن نکلا کر کے چل رہے ہو نا, تمہاری گردن بھی جھکے گی. تم بھی ایسے ہی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوگے اور تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے. تب تم کو احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوتا, ہم نے اچھا کیا ہوتا تو کاش شاید اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو سمجھ دیتا, وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتی. اس لیے میرے بھائیوں, اچھا سلوک کرو, والدین کا حق ادا کرو. اور یہ بات جان لو کہ والدین کی خدمت کرنا جہاد ہے, جہاد کا ثواب آپ کو ملے گا والدین کی خدمت کرنے سے. والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور اب بات جان لو کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے, واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ میں جنت میں گیا تو وہاں پر میں نے خوبصورت قرات کی آواز سنی. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے بڑے بہترین طریقے سے, بڑے خوبصورت آواز سے. تو میں نے معلوم کیا یہ کس کی آواز ہے, تو جواب مجھے ملا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہ ملے گا اتنا بہترین صلہ حارثہ کو. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تو یہی صلہ ملنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا. اسی لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, والدین کی عظمت کو سمجھو. ان کی نافرمانی کرنا, ان کی بات نہ ماننا کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ, کبیرہ, چھوٹا موٹا گناہ نہیں, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. اور ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے عمر میں برکت ہو, ہمارے مال میں برکت ہو, زندگی خوشحال ہو, باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں.
کتنے سارے ناجائز راستے اپناتے ہیں، دعا تعویذ کرواتے ہیں، دکان میں لا کر کے پتہ نہیں کیا کیا لٹکا دیتے ہیں، حالانکہ خیر و برکت کا ذریعہ، زندگی میں سکون کا ذریعہ، اولاد کی سکون کا ذریعہ، کاروبار میں سکون کا ذریعہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، مگر ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والدین گھر میں موجود ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں کبھی پوچھتے نہیں، کبھی خیال نہیں کرتے، اور اچھا مرنے کے بعد سوال پر سوال کرتے ہیں۔ والدین ہمارے انتقال کر چکے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے ان کے ایصال ثواب کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ جب زندہ تھے تو اہمیت نہیں دی۔ یہ ساری چیزیں زندگی میں کرنی چاہیے نا، زندہ تھے تو اہمیت نہیں دی، اب مرنے کے بعد ان کے نام سے کھانا کھلا رہے ہیں، مرنے کے بعد ان کے لیے جو ہے ان کے نام سے وہاں مسجد بنا رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ کر رہے ہیں، ان مرنے کے بعد وہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، مسجد بنانا ٹھیک ہے، اور صدقہ و خیرات بھی ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ 10واں 20واں 40واں جو ان کے نام سے کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ روٹی اور دیگر چیزوں کے نام سے کرتے ہیں، وہ ان کا طریقہ کار ہے، ہمارا نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن جب وہ زندہ رہتے ہیں تب ان کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ساری چیزیں، وہ تڑپ، وہ لگن، وہ جذبہ جب زندہ رہتے تب کیوں نہیں دکھاتے؟ مرنے کے بعد ہی کیوں نظر آتا ہے؟ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو یہیں پر روکتا ہوں۔ والدین کی عظمت کے تعلق سے بڑی باتیں ہیں، بڑے واقعات ہیں، بڑے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، جو اس وقت میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن بس میں اتنی بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کی عظمت اور مقام سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ماں باپ کے عظمت کو اور ان کے مقام کو سمجھیں، ان کے مرتبے کو سمجھیں اور ان کی خدمت کریں۔ قرآن نے، شریعت نے، دین نے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے کہ ماں باپ کی اس طرح خدمت کرنی چاہیے، اس طرح ہم خدمت کریں۔ اف تک نہ کہیں انہیں، ان کے سامنے زور سے بات نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، اور ہمیشہ ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین صحت یابی دے، سکون دے، زندگی کے اندر برکت والی عمر دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دے، اور ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔